نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب و آواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خام کی جانن سار پکر دی جڑے محرم ناہی دل دے ہو، آپ مٹی تین پیدا ہوئے خامی بھانڈے گل دے ہو، لال جواہر دا قدر کی جانن جو سوداگر بندے ہو، ایمان سلامت سوئی ویسن حضرت باہو جڑے بھج فقیراں ملدے ہو۔ واجب الادب واجب التعظیم جانشین سلطان الفقر امام الوقت حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت وعالم تنظیم العارفین، تمام معزز و محترم مہمانان گرامی، حاضرین ناظرین سامعین بزرگوں دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم روحانی و سلطانی اجتماع اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین کا مرکزی اور سالانہ اجتماع ہے جو بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ تمام احباب کا تہ دل سے مشکور بھی ہوں کہ آپ دور دراز علاقوں سے کافی طویل مسافت کے بعد آپ یہاں پہ تشریف لائے اور اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین کے اس پیغام کو سننے کے لیے یا اس پہ لبیک کہتے ہوئے آپ یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث مبارک بات بھی ہے کہ ہمیں اس محفل کے بہانے، اس محفل کے وسیلے سے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ عالیہ کی زیارت نصیب ہوئی اور اپنے مرشد کریم آپ کے روضہ اقدس کی زیارت بھی نصیب بھی ہوئی اور آپ کے چہرہ انور کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ یہ حقیقت اس وقت کہ پورا انسانی معاشرہ جن میں عالم اسلام بالخصوص ایک عجیب قسم کی تنزلی اور ایک انتہائی عجیب قسم کے زوال کا شکار ہے۔ بے چینی، اضطراب، بے سکونی، بے یقینی، یہ تمام کیفیات مل کے پورے معاشرے کو نفسیاتی طور پہ، روحانی طور پہ، اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ
یہ ہمیں کمزور سے کمزور تر اور کمزور ترین کرتی جا رہی ہے، اور حالت ہمارے کچھ دوست ممالک کی اخلاقی ان کی اخلاقی رسوائی کی، ان کی اخلاقی ذلت کی، اور دوسرے لفظوں میں اسے یہ کہتا ہوں ان کے ہاں انسانیت کی تذلیل کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہاں پہ پیدا ہونے والے 98% بچے وہ وثوق کے ساتھ اپنے باپ کا نام نہیں بتا سکتے۔ اس سے بدترین انسانی تذلیل کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اب سوال اہم یہاں پہ یہ پیدا ہوا کہ انسان کی یہ ذلت، انسان کی یہ رسوائی، انسان کی یہ تذلیل، انسان کی یہ اخلاقی پستی، یہ کیسے پروان چڑھ گئی؟ یہ کیسے اس انسانی معاشرے کو یہ زہر کس طرح کھا گیا؟ تو میں اس کا مورد الزام نظریہ مادیت اور مادیت پرستی کو ٹھہراتا ہوں کہ پورا معاشرہ جس یکسوئی سے اور جس جھکاؤ کیے ہوئے جس طرح سے مادیت کی طرف آگے بڑھا اور اپنے توازن کو برقرار نہ رکھ سکا، تو مادیت نے ہمیں اس کا صلہ یہ دیا کہ ہم اپنی حقیقت سے بے خبر ہو گئے، اور ہمیں اس پریشانی نے آ دیا کہ آیا کہ انسان کی اس دنیا میں جو قدر و قیمت ہے، جو انسان کی منزلت ہے، جو انسان کا وقار ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جو میرے آباء و اجداد تھے وہ برہمن تھے، اور ان کی ساری زندگی اس فکر میں گزری کہ خدا کیا ہے اور خدا کون ہے، لیکن میری ساری زندگی اس سوچ و فکر میں گزر رہی ہے کہ انسان کون ہے اور انسان کیا ہے۔ آج یہ تقاضا ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح اس انسانیت کی تکمیل کرنی ہے، اور کس طرح ہم نے اپنی انسانیت کو پروان چڑھانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی بات ہے، آپ اسے ایک طرف کا جھکاؤ دے دیں اور دوسرے پلڑے کو آپ چھوڑ دیں۔ میں ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں، آپ کریانے کی دکان پہ چلے جائیں، جو وہ وزن کو ناپنے کے لیے اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیمانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں ہم اپنی پنجابی زبان میں اسے وزن تولنے کی وٹی بھی کہتے ہیں، جو وہ اس نے چھوٹے چھوٹے اپنے پاس وہ اس نے پیمانے رکھے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان پیمانوں کو چھوڑ دے اور صرف جو چیز اس کے اندر رکھی جا رہی ہے، وہ دال ہے یا چینی ہے یا سبزی ہے، گھی ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ صرف اس کو رکھ دے اور اس کے ساتھ اسے تولنے کے پیمانے کو نہ رکھے، تو کیا وہ اس وزن کو صحیح کرنے میں وہ درست ہے آدمی یا غلط ہے؟ وہ غلط کیوں ہے؟
اس لیے کہ اس نے سارا کا سارا جو جھکاؤ ہے وہ ایک ہی پلڑے میں رکھ دیا. اب جو دوسرا پلڑا ہے وہ یکسر بیٹھ جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا جو وزن ہے وہ غلط ہو جائے گا، اور اس کی جو ترسیل ہے وہ بھی غلط ہو جائے گی. وہ اپنے کاروبار کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، وہ اپنے رزق کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، وہ اپنی دکانداری کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. آپ اسی طرح دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دو تقاضے انسان کے ساتھ لگا دیے جن میں ہم دونوں تقاضوں کو نہیں جھٹلا سکتے. ایک تقاضا مادیت کا تھا اور دوسرا تقاضا روحانیت کا تھا، اور ہم نے یہ طریقے عمل اپنا لیا کہ ہم نے اپنی اس انسانی دکانداری کے اندر، ہم نے اپنے اس انسانی، اس سماجی اور اس معاشرتی انصاف کے اندر ہم نے جو مادیت کا پلڑا تھا ہم نے سارا کچھ اسی میں ڈال دیا، اور جو روحانیت کے پیمانے تھے ان کو ہم نے اس ترازو کے اندر نہیں رکھا، جس کا نتیجہ آج پوری دنیا کے سامنے یہ انسانی تذلیل کی صورت میں ہو رہا ہے. اب جب تک ان پیمانوں کو ہم واپس ان کے معیار پہ لے کے نہیں آتے، اس وقت تک آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ انسانی سماج کی، انسانی معاشرے کی، یہ عالم انسانیت کی جو یہ ذلت کا، یہ پستی کا، یہ رسوائی کا دور جو شروع ہوا ہے، یہ بلکہ یہ جس طرح ترقی کر رہا ہے یہ اسی طرح آگے بڑھے گا، یہ سدھرنے کی طرف نہیں جا سکتا. اگر اسے سدھارنا ہے، اگر اس کی اصلاح کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو اس ترازو کے دوسرے پیمانے ہیں ان پیمانوں کو اس کے اندر اس کے ساتھ شامل کیا جائے، اور وہ جو تقاضے ہیں اور وہ جو پیمانے ہیں وہ روحانی تقاضے ہیں. شاید ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ تجزیہ، یہ بات ہماری اپنی تراشی ہوئی ہے، یا ہم نے خود ہی اس فکر کو تراش کے عوام الناس کے سامنے رکھ دیا ہے. نہیں، قرآن پاک اس بات کے اوپر بڑی وضاحت کے ساتھ حکم صادر فرماتا ہے. رب کائنات نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کی قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. اور انسان کے خسارے کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ان الخاسرین خاسروا انفسهم، کہ بے شک خسارے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا. خاسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے انفس کا نقصان کیا، جنہوں نے اپنے باطن کا نقصان کیا، جنہوں نے اپنی انسانی حقیقت کا نقصان کیا، اور جنہوں نے اپنے اندر کا، جنہوں نے اپنی روحانیت کا نقصان کیا. فرمایا کہ ان الخاسرین، بے شک وہ لوگ خسارے کے اندر ہیں. اور آپ دیکھیں آج ہمیں اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے اگر ہم یہ سوال پوچھیں اور اگر ہم اپنے ضمیر سے اس بات کا جواب طلب کریں کہ کیا ہم نے اپنے انفس کے ساتھ انصاف کیا ہے، تو مجھے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے ضمیر خود ہمیں اس بات کا جواب دیں گے. آپ انفس کو دیکھیں، انفس کیا ہے، اس کے اوپر پہلے کافی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے کہ انفس جو ہے وہ نفس سے ہے. نفس سانس کو بھی کہتے ہیں، نفس امارہ بھی ہے، نفس ملہمہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے، نفس راضیہ بھی ہے، نفس مرضیہ بھی ہے. اور نفس جو ہے وہ انسان کے ضمیر کو بھی کہتے ہیں، نفس انسان کے باطن کو بھی کہتے ہیں، اور نفس
انسان کے قلب کو بھی کہتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے انفس کے اندر موجود ہوں، میں تمہارے دل کے اندر موجود ہوں، افلا تبصرون، افسوس اس بات کا ہے کہ تم مجھے دیکھتے ہی نہیں، تم اپنے اس انسانی حقیقت کی طرف، تم اپنی اس حقیقت انسان کی طرف رغبت ہی نہیں اختیار کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الخاسرین خسروا انفسهم، تم میں خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے انفس کا خسارہ کیا، جنہوں نے اپنی قلبی حقیقت کا خسارہ کیا، اور جنہوں نے اپنی حقیقت کو، اپنی انسانی حقیقت کو پہچاننے میں کوتاہی برتی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کوتاہی کی جو سزا ہے وہ ہم مسلسل بھگت رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں ایک انتہائی اہم سوال جو ایک عام آدمی کے ذہن میں اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب انسان اپنے آپ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اپنے آپ کو بھولنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ خاسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ اپنے آپ کو بھولنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو بھولنے سے کیا یہ مراد ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے اعصاب اس حد تک کمزور ہو جائے کہ اس کا جو دماغی توازن ہے وہ برقرار نہ رہے، اور اس شخص کو نہ اپنا نام پتا ہے، نہ اپنی بلدیت پتا ہے، نہ اپنا گھر پتا ہے، نہ کھانے پینے کا پتا ہے، نہ پاکی پلیدی کا پتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا؟ کیا وہ شخص اپنے آپ کو بھول گیا؟ اپنے آپ کو بھولنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو بھولنے کی وضاحت کیا ہے؟ ذرا اس بات کو دیکھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھولنا یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت سے بے خبر ہو جاتا ہے، انسان اپنے خود کو ناخود سمجھ لیتا ہے، اور اپنے ناخود کو خود سمجھ لیتا ہے۔ جو اس کے خود کے احکامات ہیں، جو اس کے خود کے اعمال ہیں، ان کو اپنے ناخود کے اعمال کے اوپر نافذ کر دیتا ہے، اور جو اس کے ناخود کے اعمال ہیں ان کو اپنے خود کے اوپر نافذ کر دیتا ہے۔ اور اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خود کیا ہے اور ناخود کیا ہے۔ خود انسان کی روح ہے، اور ناخود وہ انسان کا جسم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ناخود ہم روح کو تصور کر لیں اور جو خود ہے وہ ہم انسان کے جسم کو تصور کر لیں، تو ہمارا جو انسانیت کو پرکھنے کا، جو انسانی معاشرے کی اصلاح کا، انسانی معاشرے کی بہتر تشکیل کا جو اس کا کرائیٹیریا ہم مقرر کرتے ہیں، جو اس کا معیار ہم مقرر کرتے ہیں، وہ معیار اس طرح الٹا ہو جاتا ہے کہ شراب سیخ پہ ڈالی، کباب شیشے میں، یا جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ لیلا کو مجنون کیا، مجنون کو لیلا کر دیا۔ ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ اپنے خود کو ناخود میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اپنے ناخود کو خود میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی اپنے اس جسم فانی کو ہم انسان ایک کامل تصور کر لیتے ہیں، اور اپنی روح کو ہم ایک لطیف سا مادہ تصور کر کے اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج تک ہم اس تباہی کے دہانے پہ پہنچے۔ آپ دیکھیں کہ حقیقت جو ہے انسان کی وہ یہ جسم نہیں ہے۔ انسان کی جو حقیقت ہے، انسان کا جو شرف ہے، وہ انسان کے اس بدن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انسان کا وہ شرف اور انسان کی جو فضیلت ہے وہ انسان کی روح کی وجہ سے ہے۔ اور میں اس کے اوپر دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں کہ انسان کی جو فضیلت ہے اور انسان کا جو شرف ہے وہ فقط اس بدن سے نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو بڑی کرامت عطا فرمائی، بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی عظمت عطا فرمائی۔ تو وہ جو انسان کی عزت ہے، وہ جو انسان کی تکریم ہے، وہ انسان کے جسم ظاہر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے جسم باطن کی وجہ سے ہے۔ ان میں آپ ایک پہلی مثال کو دیکھیں کہ ایک عورت کے ہاں دو بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک بچہ
صرف چند لمحے زندہ رہتا ہے، یعنی ایک سانس لیتا ہے یا دو سانسیں لیتا ہے یا کچھ سانسیں لیتا ہے، یعنی چند لمحوں کی اس کی زندگی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ روح جو ہے وہ صرف چند لمحات کے لیے وہ اس بچے کے جسم میں داخل ہوئی، اس کے بعد وہ اس کے جسم سے نکل گئی۔ اب جب روح نکل گئی تو بے شک روح جو اس کی زندگی تھی وہ 2 لمحوں کی تھی، وہ چند لمحوں کی تھی، لیکن اس کے باوجود اس بچے کا باقاعدہ پورے احترام کے ساتھ اس کو تکفین ہوگی، اس کا نماز جنازہ وہ تمام مسلمانوں پہ وہ فرض کفایہ ہے، اور اس بچے کی باعزت پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کی تدفین کرنا یہ بھی ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ اب اس کے برعکس آپ دیکھیں، اس کے برعکس آپ دیکھیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ مردہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ روح اس کے جسم میں ایک لمحے کے لیے بھی داخل نہیں ہوئی، اس بچے نے ایک سانس بھی نہیں لی، روح ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ آپ تمام ذی شعور لوگ ہیں، آپ تمام ذی شعور لوگ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس بچے کی تکفین ہوگی؟ کیا اس بچے کا جنازہ فرض کفایہ ہوگا؟ کیا اس بچے کی اس عزت اور تکریم کے ساتھ تدفین ہوگی جو زندہ حالت میں پیدا ہونے والے بچے کی ہوئی تھی؟ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ بھی اسی بطن سے پیدا ہوا، وہ بھی اسی بطن سے پیدا ہوا، فرق صرف یہ ہے کہ وہ زندہ پیدا ہوا، وہ مردہ پیدا ہوا۔ اب جو زندہ پیدا ہوا اسے زندہ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ اسے زندہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اس کے جسم میں روح داخل ہو گئی تھی، اور جو مردہ پیدا ہو رہا ہے وہ اس کے جسم کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی روح داخل نہیں ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روح جسم میں داخل ہو گئی تو جسم کو عزت بھی مل گئی، جسم کو تکریم بھی مل گئی، جسم کو تقدیس بھی مل گئی، جسم کو احترام بھی مل گیا۔ لیکن اگر جسم کے اندر روح داخل نہیں ہوئی تو جسم کی وہ تکریم بھی نہیں رہتی، جسم کی وہ تحریم بھی نہیں رہتی، اور جسم کی وہ کرامت بھی نہیں رہتی۔ اب اس لیے پتہ یہ چلا کہ جو وجود انسانی کا شرف ہے، جو وجود انسانی کی فضیلت ہے، جو وجود انسانی کا مقام ہے، جو وجود انسانی کا احترام ہے، وہ اس ظاہری جسم پہ نہیں ہے بلکہ وہ انسان کی روح کا ہے۔ اگر روح ہے تو یہ محترم ہے، اگر روح نہیں ہے تو یہ محترم نہیں رہتا۔ اس کے اوپر ایک مثال ہے، ایک شخص ہے بالکل نوجوان ہے، 18 20 سال 25 سال اس کی عمر ہے، اپنے گھر کا کرتا دھرتا ہے، اس کے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو روزی کا رزق کا وسیلہ بنایا ہے، اور وہ شخص ٹھیک ٹھاک ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سارے خاندان کی نگرانی اور سربراہی کرتا ہے، لیکن حکم الہی سے، رضائے الہی سے، قضائے الہی سے اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتا ہے۔ اب وہ نوجوان تھا، اس کی روح جب اس کے جسم سے پرواز کر گئی تو اس کے اہل خانہ کتنی دیر تک اس نوجوان کی میت کو اپنے گھر میں رکھیں گے؟ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 20 گھنٹے، 36 گھنٹے، 48 گھنٹے، پھر ہر کسی کو جلدی ہوگی کہ یار اس کو جلدی دفناؤ، اسے جلدی دفناؤ، اسے جلدی دفناؤ، اسے جلدی دفناؤ، ہر کسی کو یہ جلدی لگی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اسے کیوں اتنی جلدی دفن کرنا چاہتے ہیں؟ اب اس کے برعکس آپ ایک مثال لیں،
اس کے برعکس یہ مثال ہے کہ ایک بزرگ ہے، ان کی عمر آپ فرض کر لیں کہ 130 سال ہے، 130 سال اس بزرگ کی عمر ہے۔ میں نعوذ باللہ میں بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یعنی میں کسی کی وہ توہین یا وہ نہیں، میں صرف ایک سمجھانے کی خاطر ایک مثال دے رہا ہوں کہ مثال مثل کی غیر ہے کہ وہ بزرگ نہ کھا سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ کوئی عمل بھی نہیں کر سکتے، لیکن ابھی تک ان کی جو سانس ہے وہ آ جا رہی ہے۔ تو کیا اس بزرگ کو اس حالت میں کوئی دفنا دے گا کہ جب تک اس کے جسم میں روح ہے؟ کوئی دفنا دے گا؟ حالانکہ وہ جو نوجوان جسے دفنانے کی جلدی اہل خانہ کو چڑھی ہوئی ہے، جس کی تسکین کے لیے وہ بےتاب ہو رہے ہیں، جسے تحقیق کرنے کے لیے وہ جلدی سے جلدی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نے اپنی جوانی کی چند ہی باریں ابھی دیکھی ہیں، اور جو یہ بزرگ ہیں یہ 130 سال کے ہو گئے ہیں، جنہیں ہم اپنے زندہ میت کہتے ہیں، لیکن انہیں دفنانے کی ضرورت ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں کیوں نہیں دفنایا جا رہا، اور انہیں اس نوجوان کو کیوں دفنایا جا رہا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ نوجوان جسے دفنانے کی جلدی ہر کسی کو چڑھی ہوئی ہے، جو چیز اس کے وجود کو شرف عطا کرتی تھی، جو چیز اس کے وجود کو فضیلت عطا کرتی تھی، وہ روح تھی، اور روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ اب روح جب نکل گئی تو اس کی عظمت بھی چلی گئی، اس کی کرامت بھی چلی گئی، اس لیے اس نوجوان کو تحقیق کرنے کی جلدی ہر کسی